صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے. گویا مومن دھوکہ کھا تو سکتا ہے پر دھوکہ دے سکتا مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے. اس کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا. اس کی روحانیت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. من غشا، جس نے دھوکہ دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے، بولیے ہم میں سے. اور یہاں تبصرہ تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم دھوکے باز، صدر دھوکے باز، فلانا دھوکے باز. تو جس ریڑھی والے نے سامنے عام صحیح لگائے ہوئے ہیں موٹے موٹے اور اندر اس نے سارا کچھ رکھا ہوا ہے، تو وہ دھوکے باز نہیں؟ جو دکھا رہا ہے وہ دے گا بھی کہ نہیں؟ تو اس نے دکھانے کے لیے چیز اور رکھی ہوئی ہے اور دینے کے لیے، تو یہ دھوکہ نہیں؟ کیا صرف بڑا ہی دھوکے باز ہے؟ جس دکاندار نے بڑی ملمہ سازی کی ہے، لمبی چوڑی لائٹیں لگائی ہیں، بڑا اس نے سجا کے سوار کے تیار کر کے ہر شے رکھی ہے، اور جھوٹ کی نگری میں وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ رہا ہے، ان کی آنکھوں کو چندھا کے، وہ دھوکے باز نہیں؟ بالکل جائز کمائی کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کرو. جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ. اگر تم وہ نہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لعنتیں برساتے رہیں گے. حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. اللہ اکبر. اچھا پھر عجیب تماشا ہے، لوگوں کا چیز خریدنے جاتے ہیں تو نقص نکالتے ہیں، اور جب بیچنے جاتے ہیں یہ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نیچے سے لے کے اوپر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جو بھینس بیچنے جاتا ہے وہ بھی 4 دن اس کا دودھ نہیں دھوتا، کہتا ہے منڈی والا چوئے گا. جس دن دودھ دھوئے گا اس دن نکلے گا 25 کلو، اور جب گھر جائے گا تو یہ تو میرا خیال دھوکہ نہیں. اس کو پوچھتے ہیں کیا بنا، کہتا اللہ نے سونی روزی دی ہے. تو کر کے کیا آیا تو؟ دھوکہ، فریب، فراڈ، دھوکے بازی. لوگ بڑوں کے بارے میں تو زبانیں کھل جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنی صفائی کون دے گا؟ اپنے اوپر کون؟ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، یہ بھی جلدی درجہ آ جاتا ہے فٹافٹ 1 منٹ میں. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. وہ معاملہ الگ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے، ہر ایک کے لیے جس طرح کے اس کا حکم موجود ہے. حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی. امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے. جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں. فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی، ٹھیک ہو گیا، ہوش میں عقل میں خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی. بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے خریدا ہوا مال واپس. واہ جی واہ، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خریدا ہوا مال واپس کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ساڈا اپنا. کہنے نے ایڈا اوکھا تینوں مڑیا تو پھر لے کے آ گیا. ایڈیاں گلاں سنا کے، ایڈا سیاڑا سیل مین سی، انہیں ترلے لینے ساتاری انہیں تعریف کیتی ہے، تو انہوں بڑا سونا لگے گا. پھر تیرے گلے میں ڈالا ہے بڑی مشکل سے، مڑا ہے تجھے اور تو پھر لے کے آ گیا. اور شام کو کہتا الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ. سارا دن جھوٹ بولا، فریب کیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرا. بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے. کہاں سے خریدی؟ تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے. فرمایا میری اونٹنی ہے لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ او بھائی یہ دھرتی پہ بسنے والے لوگ تھے، یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے، کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے. فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے. فرمانے لگے چل بھی میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے، گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے، دودھ دینے کے لیے اچھی ہے، پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں، تیرے کام نہیں آئے گی. اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی، پیسے دے دیے تھے، مرضی سے سودا کیا تھا، میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے. فرمانے لگے کیا کروں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں،
کیا کروں نبی پاک کا غلام. رونے لگے, فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایبی چیز بیچ ڈالے گا. کیا کروں, نوکر اس گھر کا ہوں, جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت ہے, میں اس گھر کا نوکر ہوں, مجھے اجازت نہیں دیتی, مجھے ہم کہتے ہیں جی میرا مالک کہتا ہے, تو اپنے مالک کی چھوڑ, تو کونین کے مالک کی مان, تو اپنے مالک کی چھوڑ, تو عرش کے مالک کی مان, تو چھوڑ دنیا دار مالک کی, اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے, تجھے رزق دیتا ہے. دنیا کے مالک کی بات کر رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے. رات کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں, رم جھم برکھا برسی ہے, مدینہ سارا ٹھنڈا کر گئی ہے, پہلے ہی بڑا ٹھنڈا ہے, پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور ٹھنڈک ہوئی. حضور سویرے نکلے, بازار میں گئے, گلے کا ڈھیر پڑا ہے, نبی پاک کی نظر پڑی, حضور پہنچے تو گلے کا ڈھیر ہے, سارا خشک ہے. محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے, تیرے گلے میں پڑی نہیں, تیری گندم خشک رہ گئی, رات اتنی بارش ہوئی. نبی پاک پردہ پوش ہے کہ نہیں, بولے سارے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں ہمارے عیب چھپیں گے تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور پردہ پوش ہے نا, لیکن دھوکے باز کی نبی پاک پردہ پوشی نہیں کرتے, جو دھوکہ دے. اگرچہ اس صحابی کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے تھے, ان کو ابھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا. جب پتہ چلا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام نہ کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, فرمایا تیرے گلے پہ تیری گندم پہ بارش ہی نہیں ہوئی. حضور نے اپنی آستین کو چڑھایا, بازو اوپر کیا, اور حضور نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا. اندر سے جا کے حضور گیلی گندم اٹھا کے باہر لائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے. جب ان کی گردن جھکی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو, من غشا فلیس منا, جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا. تو ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکے دے, فریب کرے, مکر کرے, دجل کرے, فراڈ کرے, بے ایمانی کرے, تھوڑے سے نفع کے لیے, تھوڑے سے. اب تو لوگ ہنستے ہیں, دھوکے پہ مسکرایا جاتا ہے. گوالے سے پوچھا, دودھ بیچنے والے سے, اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں, سب کا ہی رنگ نرالا ہے, سب کا ہی انداز نرالا, سب ہی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی. سارے وہ گزر گئے لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی, بند کر دیتے تھے دکان, فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کوئی ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو. وہ گزر گیا زمانہ. اب تو اللہ معاف کرے, حالات اس قدر بگڑ گئے. دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے صاحب پانی بڑا ہے دودھ میں, کہتا ہے آج کل بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں, گرمی بڑی سخت ہے. مذاق اڑاتا ہے. ایک چوری, اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ. میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں, دودھ بیچنے والے سے, صاحب اور یار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر, تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے. کہتا ٹھیک ہے جناب, آج کے بعد شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے. خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ, اعلانیہ گناہ کرتے ہیں, اعلانیہ سرعام, کوئی پوچھنے والا نہیں. حیا ختم ہو گئی, دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. بڑے بڑے رنگ ہیں, بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئی, رو پڑے. لوگ اکٹھے ہوئے, کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا, وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا, حضور آپ کیوں رو رہے ہیں. فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کیا سزا ملے گی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر, اللہ تجھے سزا دے گا. میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں, لیکن اس سے مراد صرف گوالا نہیں, یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک. یہاں جو جس کے ہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے, اللہ ماشاءاللہ. یہ کئی گھروں سے نقص واقع ہو کے آتا ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہے. یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر, دودھ سے پانی بتا کر لے گا. کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے, نکالا نہیں جا سکتا. فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے. تو دے بچوں کو کما کے کھلا, موج کر. اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے, اور اس کیمیکل, نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بن رہا ہے.
2 किलो दूध की खातर कत्ल कर दिया एक इंसान को, 200, 400, 500 की खातर मार दिया बीमारी लगा के, बच्चे यतीम कर दिए, औरतें बेवा कर दी, घर उजाड़ दिए थोड़े से धोखे के लिए, इतनी सी दुनियादारी इकट्ठी करने के लिए। यहां दवाइयां जाली नहीं बिक रही, यहां लोग मिलावट वाली, इतने इतने लोग खड़े हैं डॉक्टर के दरवाजे पर और तारीफें कर रहे हैं, डॉक्टर साहब इस कंपनी की क्यों लिख के देते हैं, डॉक्टर साहब इस कंपनी की दवाई, उन्हें खबर नहीं कि क्या हाल है। मौत बेचते हो फिर समझते हो जन्नत में जाओगे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, इतना आसान समझ लिया लोगों ने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका दोस्त, जिसका भाई, जिसका पड़ोसी उसके बवाइक से महफूज ना हो, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने कहा हुजूर ये बवाइक क्या है? फरमाया जुल्म और धोखा। जिसने पड़ोसी को भी धोखा देने से वो बाज नहीं रहा। लोग शिकवा करते हैं, कहते हैं लोग दुनिया सारी धोखेबाज हो गई है, लोग सारे, किसी ने मुल्ला रूमी से कहा था हुजूर सारे लोग ही धोखेबाज हैं। फरमाया तू अपना तजर्बा करना, तुझे इसलिए सारे धोखेबाज मिलते हैं कि तेरे अपने अंदर बड़ा धोखा है। अपने अंदर खुलूस पैदा कर, अल्लाह तुझे बड़े खुलूस वाले लोग अता फरमाएगा। तू खुद इससे यारी लगाता है, धोखे के रंग में लगाता है। तेरी हर दोस्ती इसलिए है कि तू नफा कितना ले सकता है। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना फरमाया, फरमाया खबरदार तुम्हारा रंग एक होना चाहिए, तुम्हारा रूप। मेरी बातों की समझ आ रही है आपको? धोखा देना, फरेब करना, फराड करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मैंने आपके साथ रहना है हमेशा। इमाम राजी ने लिखा है मैंने हमेशा आपके, आप फरमाने लगे मैं जरूर साथ रखूंगा पर दुनियादारी का मुतालबा ना करना जी। तो उस पीर दे बंदे किवें मुरीद होन जिदे मुरीद होया दुकान ही ना चमके, क्या मतलब हुआ बैत होने का? इतनी देर के मुरीद हुए हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना कारोबार चमका ना दुकान बनी। उल्टा पीर साहब कहते हैं सूद बंद कर दो, धोखे बंद कर दो, फरेब बंद, जिथों होंदा पे उतों भी नहीं होने देते, क्या फायदा है ना जी। तो कोई मकर फरेब ही नहीं, दजल ही नहीं, सादा सादा काम कैसे होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे साथ रहना है तो दुनियादारी से, बोलिए दुनियादारी से बचना। कहने लगा जी बिल्कुल सही है। आप फरमाने लगे चलो ठीक है। हजरत ईसा ने चाहा कि इसका इम्तिहान करें। फरमाया पहले दिन वो आया है सोबत सुलह में रहने के लिए, खैर सीखने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कितनी रोटियां खाएगा? कहने लगा एक। आपने 3 रोटियां मंगवाई, एक खुद खाई, एक उसको खिलाई, तीसरी वहीं रखी और जनाब ईसा दरिया पे वुजू करने तशरीफ ले गए। वापस आए तो रोटी कोई नहीं थी वहां। फरमाया रोटी किसने खाई है? कहने लगा कोई पता नहीं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ना उसको मोजज़ा दिखाया। एक हरन जा रही थी, उसके साथ 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हरन का एक बच्चा पकड़ा, उसको ज़िबा किया। हरन भी खड़ी हो गई, बाकी बच्चे भी खड़े हो गए। ज़िबा किया और ज़िबा करके उसका गोश्त भूना, उसको भी खिलाया, खुद भी इतना खाया कि सैर हो गए, डकार आने लगे। फरमाया खाया ना तुमने? लगा हुजूर खाया है। फरमाया पेट में अभी है का है? हरन के बच्चे की हड्डियां पड़ी हुई थी। जनाब ईसा ने सारी हड्डियां इकट्ठी करके फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो हरन का बच्चा फिर जिंदा हो गया। आप फरमाने लगे हरन के बच्चे का गोश्त तेरे पेट में भी है, मेरे पेट में अब बच्चा वो जा रहा है, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है, अब तो बता दे। कहना जी कोई पता नहीं, मुझे पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ ले गए, दरिया के उस पार जाना था। फरमाया हाथ पकड़ा चलो गुजरो। दरिया में पैर रखा, उसका भी अपना भी। कहने लगा जी डूब जाऊंगा। फरमाया तू मेरे साथ है, तुझे मोजज़ा दिखाना है, अल्लाह की कुदरत दिखानी है। पैर रखा दरिया में, पैदल चलते हुए दूसरे किनारे चले गए, कोई डूबा नहीं, पैर भीगा नहीं। फरमाया इतनी बड़ी तूने मोजज़ा देखा, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है? कहने लगा जी पता, मुझे खबर, हालांकि सानू सारा ही पता होता है, पता नहीं मुझे, बुले बन जाते हैं ना मिनट में। हजरत ईसा कहने लगे मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझे मनवाना आता है। दरिया के उस पार गए तो रेत थी, सहरा का इलाका था। जनाब ईसा ने रेत इकट्ठी की, छोटी छोटी ढेरियां लगाई, 3 ढेर रेत के लग गए। 3 ढेर, जब 3 ढेर लग गए तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, वो सारी की सारी रेत सोना बन गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये 3 हिस्से हैं सोने के, एक हिस्सा मेरा है, एक तेरा है और तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है। तीसरा हिस्सा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा जी रोटी, फौरन मान गया। बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, ए दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हूं, मैंने ही खाई है। मियां साहब कमाल कर गए।
اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے، کہنے لگا یہ پہلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی، بڑے مالدار ہیں۔ آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر۔ نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری۔ آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا، اس بوٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا، چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے۔ کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے روٹی۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو۔ فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈیریاں تو ہی رکھ لے۔ حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں، 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا، کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے۔ منت کرنے لگا، کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے۔ بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈیری کے مالک ہو گئے۔ اب وہ بات چیت ہونے لگی، نام پتہ واقفیت ہو گئی، تعارف ہو گیا۔ اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ، کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا۔ وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تو میں اس کو آدھا۔ اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو، آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں، سونا آدھا آدھا بانٹیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا، کھانے میں لاؤں، پانی میں لاؤں، بستر میں بچھاؤں، آج اتنا سونا ہاتھ آیا، بڑا ڈاکہ لگا، ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو، تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں۔ اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا، کھانے میں زہر ملایا۔ امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا کھانا لے کے پہنچا، روٹی رکھی تھی، ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا، اسے قتل کر دیا۔ قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی، مست ہو کے کھانے لگے۔ جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا، انتڑیاں ٹوٹنے لگیں، ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا۔ چیخے مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے، سارا کچھ لے لے جان بخش دے، رونے لگے تڑپنے لگے، لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا، کوئی داد رسی کو نہ آیا۔ تینوں لاشیں ایک دریا میں، دوسری وہاں، مر گئے، مردہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام، لالچ کا انجام، دھوکے کا انجام، فریب کا انجام۔ او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو، مالدار صاحب کو، چودھری صاحب بیمار ہو گئے، کروڑوں روپیہ پڑا تجوری میں، لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی، صحت کسی دکان سے ملتی نہیں، دھوکے سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ پڑا ہے سامنے، لیکن اس کے منہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے۔ زندگی جو دھوکے سے لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں، فریب سے اکٹھا کرتے ہیں۔ مولا رومی نے ایک چاتر عورت کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں بڑی تیز تھی، رونا بھی آتا تھا، ہنسنا بھی آتا تھا، اسے مسکرانا بھی آتا تھا اور افسردہ رہنا بھی آتا تھا، سارے رنگ۔ اس کا خاوند بڑا نفیس آدمی تھا، شریف آدمی تھا۔ اس نے مکر کیا، دھوکہ کیا۔ پہلے اس عورت نے اس کو ماں باپ سے کاٹا، پھر بھائیوں سے کاٹا، پھر رشتہ داروں سے کاٹا، پھر اکیلی رہنے لگی۔ اب تنہا رہنے لگی تو دھوکے اور مکر سے بات، جو دھوکہ دیتا ہے نا اس کے مزاج میں دھوکہ شامل ہوتا ہے، اس کو فریب سے جھوٹ رچ بس جاتا ہے، پھر جب تک جھوٹ نہ بولے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ دھوکہ مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو ہمارے صوفیاء روحانی بیماری کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ لگ جاتی ہے تو سچ سے اتنی لذت نہیں آتی معاذ اللہ جتنی لوگوں کو جھوٹ سے آتی ہے، یہ لگ جاتی ہے، یہ روحانی مرض ہے جو پھر انسان باز نہیں آتا۔ روز دھوکہ دیتی، روز دھوکہ دیتی۔ اور مولا رومی کہتے ہیں کبھی بڑے بڑے دھوکے چھپ جاتے ہیں، اللہ موقع دیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دھوکوں سے آدمی کے راز نکلنے لگتے ہیں، وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے دھوکے دیے، خامند کو پتہ نہ چلا، لیکن رب کریم نے اب اسے سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ کلو گوشت لایا خامند، کہنے لگا اسے پکاؤ، اسے پکاؤ، اچھی طرح پکانا، بھون کر پکانا، میرے دوستوں نے آنا ہے۔ اب جب عورت نے گوشت بھونا، کھانے پینے کی بڑی شوقین تھی، دل دادا تھی، خوشبو نے ستایا تو کلو کا کلو گوشت کھا گئی۔ گھر کے اندر چھوٹا سا بلی کا بچہ رہتا تھا، چھوٹا سا، اور اس آدمی وہ 2-4 دن پہلے لایا تھا، اس کو دودھ وودھ پلاتا، پیار کرتا۔
خاوند آیا, مہمان آگے, گوشت لاؤ. اب بڑی افسردہ ہو کے بیٹھی ہے, بال بکھرے ہوئے, آنکھوں میں آنسو ہیں, حالات بڑے بگڑے ہوئے. کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نہیں چاہتی تھی آپ دوستوں کے سامنے رسوا ہوں, پر مجبوری بن گئی. گوشت بھون کے رکھا تھا, بلی کا بچہ سارا ہی کھا گیا. آپ کو سمجھایا تھا نہ لائے گا. ساری زندگی جو آدمی دھوکہ کھاتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو وقتی ہوتا ہے, نقصان اسی کا ہوتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے. ساری زندگی اعتبار کرتا رہا. جب کہا کلو گوشت ہی کھا گیا, اب اللہ نے راز اس کا ظاہر کرنا تھا. اب وقت آ گیا دھوکے پکڑے جانے کا. خاوند کہنے لگا میری عقل نہیں مانتی, اتنا سا بچہ کلو گوشت کھا جائے. اس نے کہا ترازو لاؤ. ترازو کے اوپر جب رکھا تو بچے کا اپنا وزن آدھے کلو سے کم نکلا. اس بلی کے بچے کا اس نے تلوار نکالی اور جب گردن پہ رکھی کہنے لگا قتل کر دوں گا, سچ بتا. لگی بس میں کھا گئی. وہ والا بھی معاملہ بتا جو میری اماں پہ الزام لگا. کہنے لگی وہ بھی تیری ماں کی غلطی نہیں تھی, وہ بھی میرا گناہ تھا. وہ جو تو نے میری بھابھی کے بارے میں جملہ کہا وہ بھی اس کی غلطی نہیں تھی, میں نے الزام لگایا. اب حالات کھٹنے لگے. وہ عورت جو کل تک دنیا کو بتاتی تھی کہ مجھ سے زیادہ تیز کوئی نہیں, دیکھ لو میں کس انداز میں راج کر رہی ہوں. منا رومی کہتے ہیں 3 درے برسے, 3 درے, اور وہ درے کیا تھے؟ طلاق, طلاق اور طلاق. یہ 3 درے برسے. نہ گھر والی رہی, نہ شوہر والی رہی, نہ راج والی رہی. باہر نکلی, درویش کے پاس گئی. کہنے لگے حضور یہ سزا کیوں ملی؟ آپ فرمانے لگے جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ زندگی میں رسوا ہوتا ہے, وہ آخرت میں عذاب کا شکار ہوتا ہے. اس کی زندگی اس کے لیے بوجھ بنتی ہے. بہت زیادہ مال سرانے رکھ کے سوتا ہے پر سکون اسے نصیب نہیں ہوتا. نیند اس کے حصے میں دھوکہ نہ دیں, فریب نہ کریں. ہمارے ہاں تو سرکاری ملازموں کا یہ حال ہے کہ 9 دفعہ نانی فوت ہوتی ہے, 11 دفعہ دادے کا جنازہ ہوتا ہے, اور کئی 100 دفعہ حالات بگڑتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات. یہاں تک حالات ہیں ہماری عدالتوں کا, اللہ حافظ ہے. اب وہاں کیس جاتے ہیں خلا کے, خلا کا کیس گیا, خاوند کے خلاف بی بی نے مقدمہ کر دیا. اب عورتیں اللہ ماشاءاللہ دھوکہ دیتی ہیں, ایڈریس غلط بتاتی ہیں. خاوند کو نوٹس گیا, اب اس کو ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا نا. میں آپ کو جینون کیس ایسے دکھا سکتا ہوں, میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. غلط ایڈریس دیا, 3 پیشیوں پہ خاوند نہیں گیا تو عدالت نے طلاق کی ڈگری جاری کر دی. کسی فقہ کے کسی مفتی کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی, لیکن عورتیں دوسرا نکاح کر کے پھر رہی ہیں. کسی سنے غور کرے, اس میں اختلاف بھی نہیں ہے, مسالک کا نکاح نہیں, لیکن طلاق. اب ہم نے دھوکہ دیا, بھائی دیکھیں میرے پاس طلاق ہے یونین کونسل کی, یہ میرے پاس طلاق ہے عدالت کی, یہ میرے کیا کر. طلاق نکاح یونین کونسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ؟ اور بولے تو صحیح یار, کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو طلاق یونین کونسل دے گی, خاوند دے گا. عجیب تماشا ہے. عدالت کے ساتھ نکاح ہوا کہ خاوند کے ساتھ؟ عجیب بات ہے بھائی. کسی جاؤ چوتھے آدمی سے کو طلاق دے دے, کیسے طلاق ہو؟ موٹی سی بات ہے. اور لوگ آ کے گھر بسانا ہوتا ہے نا. اور اللہ معاف کرے اس دھوکے میں کئی دفعہ سرپرست بھی شامل ہوتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں, کہتے جی نہیں پھر ڈالتے غلط ہے, پاکستان کا قانون. میں نے کہا مجھے کیا بتاتے ہو, پاکستان کے قانون عدالت کی میں بات ہی نہیں کرتا, میں تو رسول اللہ کی بات کرتا ہوں, تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں. جب مصطفیٰ کریم کا قانون آ گیا تو بات ختم ہو گئی, وہ کوئی سا بھی قانون ہو. دھوکہ اتنا عام ہے, فریب اتنا عام ہے, جھوٹ اتنا عام ہے, دجل اتنا عام ہے. لوگ ہر بات میں دھوکہ, دینداری میں دھوکہ, نکاح اور طلاق میں دھوکہ, ہر جگہ لوگ دھوکے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. فریب اور فراڈ کا لائسنس. اگر آپ ناراض نہ ہو جائے, جس وکیل نے کیس پکڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس لے کے آیا جھوٹا ہے کہ سچا ہے, پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تسی وکیلاں دے دوالے ہو جائے, لیکن یہ بتائیں اسے خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں تو کوئی نہیں پتا اس گل کا. پتا ہوتا ہے نا, تو پھر کیوں اس کا کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے؟ پتا ہے نا سارا. جو گاہک ساتھ گئے ہوئے, اور ہمارے معاشرے میں تو مرد ہونے کی علامت ہے, مرد ہونے کی, چودھری ہونے کی علامت ہے کہ یار اگر کوئی غلطی کر کے آیا تو اس کی سپورٹ کرنی ہے. یہ مرد ہونے کی علامت ہے, یہ مرد ہونے کی علامت ہے. مرد وہ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں دوستوں کے گناہوں میں, وہ مرد ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے, نظر جھک جانی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. میں یاروں کا یار ہوں, یار اگر گناہ میں الجھ جائیں گے تو میں سپورٹ کروں گا. چھ معنی دارت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے کہا حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو, یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے حق میں. اسے منع کرو ظلم سے. کیا تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے کہ میرا بھائی آ گیا تو جیسے کہے گا میں نے ویسے کرنا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ اسے منع کر, یہ تیری مردانگی کی علامت. میرے نبی پاک
अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन कभी किसी को धोखा, इसके मिजाज में धोखा नहीं होता, फरेब नहीं होता, फरेब नहीं। हमारे यहाँ एक और बात भी अब बड़ी आम है, इतने इतने लंबे आर्टिकल छपे हैं, कभी किताबें खोल के पढ़ो कि हम इस्लाम की रुसवाई का कितना सबब बन रहे हैं। यूरोप पे नौजवान गए और उन औरतों से निकाह किए सिर्फ नेशनैलिटी लेने के लिए। क्या नेशनैलिटी लेने के लिए गैरों से धोखा करना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थे, दो सहाबी आ रहे थे, दोनों बहादुर सहाबी थे। रस्ते में अबू जाल से मुलाकात हो गई। अबू जाल कहने लगा तुम जा रहे हो अपने नबी के साथ जंग में ताउन करोगे? वो सहाबा कहने लगे नहीं, हम तो वैसे जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी जंग नहीं करेंगे। का वादा करते हो? का वादा करते हैं। वो दोनों आ गए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आ रहे थे और अबू जाल मिला है, हमने वादा कर लिया हम जंग नहीं लड़ेंगे। 313 लोग थे और एक एक आदमी की जरूरत थी। का हुजूर काफिर से वादा किया है, काफिर से। नबी पाक ने फरमाया तुम हथियार नहीं उठाओगे। वादा काफिर से किया, पर किया तो एक मोमिन ने है ना, किया तो एक मोमिन ने है ना। यहां धोखा है, फरेब है, और जो जितना बड़ा फराडिया उतना बड़ा बिजनेसमैन है, जितना बड़ा धोखेबाज है उतना बड़ा वो सियासतदान है, जिसको सबसे अच्छा झूठ बोलना आता है वो उतना अच्छा डिक्टेटर है। ये रंग है इस कौम का। दजल के साथ, धोखे के साथ, फरेब के साथ लोग माल कमाते हैं और कहते हैं वो बच्चा बड़ा स्मार्ट निकला है, बड़ा सियाना निकला है, बड़ा समझदार निकला है। अब तो लोग खिरात देते हैं धोखे के पैसे की। फरेब का माल इकट्ठा किया है, झूठ का माल, उसमें से ज़कात भी दी जा रही है। एक साहब मुझे कहने लगे जी क्यों नहीं होती आखिर, क्यों अल्लाह कबूल नहीं करता? और मैंने कहा भाई गंदे पानी से वुजू नहीं होता, वुजू के लिए पानी का साफ होना जरूरी है। तो गंदे पानी से वुजू करने आ गए, आराम की कमाई से खैरात करने आ गए, और आराम की कमाई से हज करने चले गए, नाजायज पैसों के साथ मस्जिदें बनाने लग गए। सोचो तो सही। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शमून नाम के बुजुर्ग थे, बनी इसराइल से ताल्लुक था, बड़ी इबादत करते थे, 1000 साल इबादत फरमाई, सारी रात नफल पढ़ते, सारा दिन रोजा रखते, और फिर रोजा रख के तो काफिरों से जिहाद करते, सारी जिंदगी जिहाद में गुजारी। जिस जंग में गए अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ये जरा सोचिए कि जिसका तज़किरा मेरे नबी पाक फरमा रहे हैं वो कितना बड़ा आदमी होगा। वली अगरचे बनी इसराइल के थे, लेकिन इतना जबरदस्त उनका जिहाद करने का तरीका था। बड़ा जिहाद किया, बड़ी उन्होंने, काफिर बड़े परेशान थे कि बंदा काबू नहीं आता, बड़ी दूर तक बात गई, बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन हजरत शमून अलैहिर्रहमा बनी इसराइल के वली थे, काबू ना आए। आखिर उनकी बीवी को खरीदा। और ये एक दो मिसालें बीवियों की आ गई हैं, खामद भी बिकते हैं, याद रखना, भाई भी बिकते हैं। इल्ला माशाल्लाह जब कोई बिकने पे आता है तो फिर वो अपने मेयार को कायम नहीं रखता, फिर लोग गिर जाते हैं मेयार से। बीवी को खरीदा, कहने लगे तूने इसके साथ रह के क्या वक्त गुजारा है? कहने लगी कोई सुख नहीं पाया, एक वक्त रोटी एक वक्त की भूख, दरवेशी का दर्ज देता है, कुछ भी नहीं मिला। हजरत शमून अलैहिर्रहमा की बीवी जब खरीदी गई, कहने लगे जब ये, चूंकि ये कम सोते हैं और जितनी देर सोते हैं गहरी नींद सोते हैं, जब गहरी नींद सो जाए तो रस्सियों के साथ जकड़ देना। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा है, रस्सियों के साथ जकड़ दिया बीबी ने। हजरत शमून उठे ना तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ देखा, अल्लाहु अकबर कहा, जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारी रस्सियां टूट गईं। बीवी से कहने लगे तूने क्यों बांधा? उसने फिर धोखा दिया, कहने लगी हर जंग में लोग आके बताते थे तेरा खामद बड़ा दलेर है। मैंने कहा मैं भी देखूं कितना दलेर है। सारे एक नया रंग, एक नया रूप, एक नया तरीका, तो मैंने तो आजमाया है। और ये तो छोटी छोटी रस्सियां थी। आप फरमाने लगे चलो ठीक है, अगर तूने आजमाया है तो फिर देख भी लिया है। कुछ दिनों के बाद उसने जंजीरों से बांध दिया, लोहे की जंजीरों से। उठे तो बंधा हुआ पाया, अल्लाहु अकबर का तो जंजीरें भी टूट गईं। फरमाने लगे ये तूने क्या किया? कहने लगी देखना चाहती थी, कच्ची रस्सियां तो तोड़ लेते हो, जंजीरें भी टूटती हैं कि नहीं? हाँ भाई ठीक आके लोग बताते हैं तू वाकई दलेर है, हर जंग में कामयाब होता है। अब करीब बैठने लगी, खाना अपने हाथों से खिलाने लगी, फरेब करने लगी, धोखा देने लगी। कहने लगी बताओ तो सही ताकत का राज क्या है? मोमिन नरम दिल होता है। एक दफा कोई मुस्कुरा के पास आता है तो समझता है कि शायद ये मेरा खैर खा है, इसलिए मोमिन धोखे खाते हैं, धोखे देते नहीं। जब उसने मोहब्बत के लबो लहजे में बात की तो जनाब शमून कहने लगे और तो मैं किसी चीज से काबू नहीं आ सकता। बाल उनके लंबे लंबे थे, बैठते थे तो नीचे बाल आते थे, हमारी शरीयत में जायज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फे कानों तक की इजाजत दी है, कंधों तक की इजाजत है। कंधों से नीचे बाल आए तो हराम लिखा है आला हज़रत ने, कंधों से नीचे जायज नहीं। उनके बाल बड़े लंबे थे, बैठते थे तो नीचे दब जाते थे। हजरत शमून कहने लगे मुझे दुनिया की तो कोई ताकत नहीं बांध सकती, हाँ मेरे बालों से मुझे बांध दिया जाए तो फिर नहीं मैं उठ सकता।
بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبایا، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھل سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے ہیں، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا۔ دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا، اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے۔ پیروں سے آگ چلی، کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے، اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں ان کو کہہ تجھے نجات دلائے۔ جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی۔ اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی۔ وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ قوتیں۔ دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں۔ جو آپ کسی کو دے رہے ہیں، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے جو دنیا میں دھوکہ دے گا دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا، جو دنیا میں دھوکہ دے گا اس کا آخرت میں تو اٹھائے گا، دنیا میں بھی اس کا نقصان۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جو کوئی مشروب کوئی شربت بیچتا تھا لیکن اس میں پانی ملاتا تھا، یوں سمجھ لے دودھ بیچتا تو پانی ملا کے بیچتا، بڑے پیسے اکٹھے کر لیے، ایک لومڑی خرید لی، خوشی کے ساتھ اس کو پالا، صبح شام اس سے کھیلتا۔ ایک دن سوچا کہ دریا کے اس پار جاتا ہوں، وہاں خوبصورت کھیت ہے، کھلیان ہے، پہاڑیاں ہیں، وہاں جا کے رہتا ہوں۔ دریا میں جا رہا ہے، جہاز پہ بیٹھا ہے، بحری جہاز پہ، ایک بہت بڑا ڈنڈا دریا میں لگا ہوا ہے، اتنی ساری اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی ہے، وہ بڑا اونچا لگا ہوا ہے، وہ ستون چڑھ کوئی نہیں سکتا۔ اچانک اس لومڑی نے اٹھایا اس تھیلے کو اور اس ستون پہ چڑھ گئی، اوپر بیٹھ کے پتا کیا کرتی، ایک اشرفی اس کو دیتی، ایک اشرفی پانی میں پھینکتی، ایک اس کو دیتی، ایک پانی میں پھینکتی۔ بڑا سمجھایا بہلایا، کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کر کیا رہی ہے، بڑا اس کو کہا نیچے آ کھانا کھلاؤ، لیکن نیچے نہ اترتی۔ آخر لومڑی کہنے لگی اللہ مجھے زبان دے میں اسے بتاؤں، مجھے زبان دے۔ اللہ نے زبان دی تو وہ بول پڑی، کہنے لگی جو پیسے تجھے مل رہے ہیں وہ تیرے ہیں، اور جو پانی کو دے رہی ہوں وہ پانی کے ہیں، وہ جو تو پانی ملایا کرتا تھا وہ پیسے، تو جو دولت ضائع ہو گئی، جو کل لے اڑا، جو تباہ ہو گئی، میرے محبوب کا فرمان ہے اسے لکھ لینا کسی جگہ پہ۔ حضور نے فرمایا جو تیرا مال خشکی میں ضائع ہوتا ہے یا تری میں ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ صحیح نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے، وہ جو تیرا نقصان ہوا ہے نا وہ تو نے زکوٰۃ ٹھیک نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو نے ادا، تو ضائع ہو گئے، پیسے ضائع ہو گئے۔ انسان جس وقت آسانیوں کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت اسے ہوش ہی نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، اور جب اس کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں آزمائش کے، سزا کے، پھر وہ روٹتا بھی ہے، روتا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے، لیکن اب حالات اس کے حق میں رہتے نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دھوکہ نہ دیں زندگی میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا کرو، بات سیدھی، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی دجل نہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے جس آدمی کا سودا صحیح ہو، اس کی دکان کسی کونے میں بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار وہ سودا صحیح دیتا ہے، جانا اسی کے پاس ہے، 2 روپے زیادہ لیتا ہے پر سودا اس کا سچ سے، دکانیں زیادہ چلتی ہیں، جھوٹ سے نہیں چلتی، سچ سے کاروبار، تجارتیں، دنیا داری زیادہ اچھی ہوتی ہے، جھوٹ سے نہیں۔ مکر نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، فراڈ نہ کریں، اپنی زندگی اصولوں پر قائم کریں۔ زندگی کا وقت تھوڑا ہے، دھوکے باز کو نیند نہیں آتی،
اور دھوکہ کھانے والے کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے, فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے دھوکہ نہ دیں, اپنے آپ کو بھی نہ دیں. ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں. اپنے آپ, یہ جان اللہ نے نرم و نازک پیدا کی ہے. جب اسے جہنم کا ایندھن بناتے ہو تو اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. جب گناہ کرتے ہو تو اسے میلا کرتے ہو, اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے, اس حق کو بھی ادا کر. دھوکے سے بچیں. فرے اپنی ذات سے لے کر ملت اور قوم تک, ہاں لوگ دھوکے دے کے بھی, بہت بڑے بڑے دھوکے دے کے بھی سارا دن اپنے آپ کو پاک صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں. زبانوں سے تو صاف نہیں ہوگا, صاف اسی وقت ہوگا جب کردار اور عمل میں صفائی آئے گی. میری دعا ہے رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.